عام انتخابات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال میں ملک و قوم کے مستقبل کی تمام تر ذمہ داری مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کے کندھوں پر آ پڑی تھی۔ انتخابات سے پہلے اور ان کے دوران دونوں صوبوں میں فروغ پانے والی مغایرت کے خاتمے کے لیے ان دونوں رہنماؤں کے درمیان قابل عمل سمجھوتا ناگزیر تھا۔ اس سمجھوتے کے لیے ضروری تھا کہ فوج ریفری کا کردار ادا کرتے ہوئے اس امر کو یقینی بناتی کہ دونوں ٹیمیں کھیل کے اصول اور ضوابط پر پوری طرح کاربند رہیں، مگر بدقسمتی سے عوامی لیگ، پیپلز پارٹی اور فوج میں سے کوئی بھی عوامی توقعات پر پورا نہ اتر سکا۔ انتخابات کے فوراً بعد بھٹو نے ایسے بیانات جاری کیے جو عوامی لیگ کی قیادت کو اشتعال دلانے اور بین الصوبائی کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے۔ بھٹو نے عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی میں سمجھوتے کی ضرورت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا جس کی توجیہ اس کے سوا کوئی اور نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ مجیب الرحمان انہیں شریک اقتدار بنانے پر مجبور ہو جائے۔ اقتدار کی اس سیاست میں بھٹو کو فوج کی پوری حمایت حاصل تھی اور وہ اسے تیسری پارٹی کا نام دیتے تھے۔ انہوں نے 21 اکتوبر کو لاہور میں کہا کہ اگر صدر مملکت، عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو آئین مقررہ مدت سے پہلے ہی تیار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ دونوں جماعتیں افہام و تفہیم میں ناکام رہیں تو صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی اور مغربی پاکستان سے پیپلز پارٹی کے علاوہ دوسرے اراکین کی مدد سے آئین سازی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ اس تقریب میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ان کی پارٹی کے تعاون کے بغیر کسی حکومت کا چلنا ناممکن ہے۔ اقتدار میں دونوں پارٹیوں کی شرکت ضروری ہے۔ ان کی پارٹی کو اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ وہ خود ایسا چاہیں۔ انہوں نے عوامی لیگ کے ساتھ مل کر مرکز میں مشترکہ حکومت بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ 21 دسمبر کو لاہور میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بھٹو نے آئین سازی کے لیے مندرجہ ذیل تبادلات کی نشاندہی کی۔ نمبر 1، صدر مملکت، پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ باہم مل کر معاملہ طے کر لیں۔ اس صورت میں آئین 120 دن سے پہلے تیار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ باہمی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کر لیں۔ نمبر 3، دونوں حصوں کے لیے علیحدہ علیحدہ آئین ہوں جس کا لازمی نتیجہ ایک بحران کی شکل میں برآمد ہوگا۔ اس طرح بھٹو وہ پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے ملک کے دونوں حصوں کے لیے علیحدہ علیحدہ آئین تجویز کیے۔ 21 دسمبر 1970 کو ہوٹل انٹر کانٹیننٹل لاہور میں ایک استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تنبیہ کی کہ پیپلز پارٹی کی رضامندی کے بغیر ہونے والے کوئی بھی آئینی انتظامات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ ان بیانات سے ظاہر ہے کہ ملک کی سیاسی فضا آنے والے دنوں میں ایک غیر معمولی آئینی بحران کی نشاندہی کر رہی تھی، مگر یحییٰ خان نے حالات کو سدھارنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ 27 دسمبر کو بھٹو نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے پرانے موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ایک غیر ملکی نامہ نگار کے اس سوال کے جواب میں کہ اگر مجیب الرحمان نے اپنی مرضی کا آئین تھوپنے کی کوشش کی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، کہا کہ وہ ایک طرف ہو جائیں گے اور پھر نتائج کی ذمہ داری ان پر نہیں ہوگی۔ بھٹو کے ان بیانات سے ظاہر ہے کہ انہوں نے عدم سمجھوتے کی صورت میں قومی اسمبلی کے بائیکاٹ کے امکانات پر بہت پہلے سے سوچنا شروع کر دیا تھا، اور یہ کہ بھٹو نے اس موقع پر ایسا رویہ اختیار کیا جیسے وہ اکثریتی پارٹی کے رہنما ہوں۔ مسٹر بھٹو کے اس حد سے بڑھے ہوئے اعتماد اور غیر مصالحانہ رویے نے ملک کے دونوں حصوں کے درمیان تصادم کی فضا پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ انتخابات کے نتائج نے یحییٰ خان کا یہ مفروضہ غلط ثابت کر دیا کہ کوئی بھی جماعت قومی اسمبلی میں متوازن اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ جنوری سن 1971 میں الیکشن کے بعد پہلی ملاقات میں یحییٰ خان نے مجیب الرحمان سے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سمجھوتے کی کوئی صورت نکالے۔ مشرقی پاکستان میں اسے انتخابات کے نتائج کو پس پشت ڈالنے اور مشرقی و مغربی پاکستان کے درمیان آویزش کا بیج بونے کے مترادف قرار دیا گیا۔ یحییٰ خان کے عزائم کا صحیح تجزیہ ممکن نہیں، تاہم بظاہر صورتحال کا تقاضا یہی تھا کہ تصادم سے بچنے کے لیے مجیب الرحمان اور بھٹو میں سمجھوتا ضروری تھا۔ اگرچہ مجیب الرحمان اور بھٹو دونوں سیاسی رہنماؤں نے مشرقی پاکستان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے ازالے کا وعدہ کر رکھا تھا،
اور انہوں نے اپنی طویل انتخابی مہم کے دوران ایک دوسرے پر ذاتی حملے کرنے سے بھی گریز کیا تھا۔ تاہم ملک میں برسر عمل سیاسی قوتوں اور دونوں رہنماؤں کے درمیان تند و تلخ بیانات کے تبادلے کے پیش نظر ان کے باہمی مذاکرات سے کوئی خوش آئند توقع وابستہ نہیں کی جا سکتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان قومی مسائل پر ان کے اختلافی موقف، مزاج کے تفاوت اور متضاد عزائم کی ناقابل تسخیر دیواریں حائل تھیں۔ مجیب الرحمان بھٹو ملاقات سے پہلے بعض دوسرے ناخوشگوار عوامل کی بنا پر ان دونوں رہنماؤں کے درمیان فاصلہ مزید بڑھتا چلا گیا۔ اولاً عوامی لیگ کی غیر معمولی فتح کے نتیجے میں 6 نکات پر اس کا موقف مزید سخت ہو گیا۔ ثانیاً بھٹو نے 6 نکاتی فارمولے کو ملکی سالمیت کے لیے زہر قاتل قرار دیتے ہوئے اس پر تنقید شروع کر دی۔ مجیب الرحمان نے ایک مرتبہ کہا کہ 6 نکات کو بنیاد بنائے بغیر کوئی آئین تیار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف بھٹو نے اعلان کیا کہ پاکستان میں قوت کے حقیقی سرچشمے پنجاب اور سندھ ہیں، اور چونکہ پیپلز پارٹی کو ان صوبوں میں بھاری اکثریت حاصل ہوئی ہے، لہذا آئین کی تشکیل یا کسی بھی مرکزی حکومت کے قیام کے لیے انہی کا تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے اس نقطہ نظر کی تائید کی کہ گزشتہ 25 سالوں کے دوران امور مملکت میں مشرقی پاکستان کی عدم شمولیت کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ 25 سال تک مشرقی پاکستان مغربی پاکستان پر حکومت کرے۔ اس پر عوامی لیگ کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل تاج الدین احمد نے اپنے جوابی بیان میں کہا کہ ہمیں قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل ہے، اور عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے ہمیں آئین اور مرکز کی حکومت بنانے کا اختیار دیا ہے۔ وہ دن گئے جب پنجاب اور سندھ قوت کا سرچشمہ ہونے کے دعوے دار ہوتے تھے۔ یہ بیان بازی ملک کے دونوں حصوں کے درمیان موجود اختلافات میں مزید اضافے کا باعث بنی۔ پاکستان میں آئین سازی کی تاریخ مظہر ہے کہ کوئی آئین اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے تمام صوبوں کی حمایت حاصل نہ ہو۔ آئین محض ایک سادہ اکثریت سے منظور ہونے والا قانون نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حیثیت قوم کی اجتماعی امنگوں کی ترجمانی کرنے والی مستقل دستاویز کی ہوتی ہے۔ وفاقی نظام حکومت میں آئین سازی کے عمل میں صوبوں کی شمولیت اور تائید کو ناگزیر ضرورت تسلیم کیا گیا ہے۔ مجیب الرحمان نے مغربی پاکستان کے خدشات کا ازالہ کرنے کے بجائے قومی اسمبلی میں اکثریت کے بل بوتے پر مسودہ آئین منظور کرانے کے لیے دھمکی دی۔ ان کے جواب میں بھٹو نے کہا کہ وہ اس طرح منظور ہونے والے آئین کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتے۔ بھٹو کی طرف سے اقتدار میں شرکت کا ایک پس منظر بھی تھا۔ مجیب الرحمان یوسف ہارون کی وساطت سے قومی اسمبلی میں مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والی چھوٹی جماعتوں اور آزاد اراکین کا تعاون حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان مساعی کا واضح مقصد بھٹو اور اس کی جماعت کی اہمیت کو کم کرنا تھا۔ عدم اعتماد اور خدشات کی اس فضا میں بھٹو نے مجیب الرحمان سے بار بار 6 نکات پر مفاہمت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی اپوزیشن میں نہیں بیٹھے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی عوام سے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے مزید 5 سال تک انتظار نہیں کر سکتی۔ پارلیمانی روایت کے نقطہ نظر سے یہ ایک غیر معمولی بیان تھا۔ بھٹو نے کہا کہ صوبوں کے لیے خود مختاری کے حد کا فیصلہ عوام میں اکثریت کے بل بوتے پر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس طرح قومی اسمبلی ایسا آئین تیار نہیں کر سکے گی جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ مغربی پاکستان کے واحد ترجمان ہیں، اور یہ کہ انہیں اقتدار میں شرکت سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی جماعت ہر اس سازش کا مقابلہ کرے گی جو اسے اپوزیشن میں بٹھانے کے لیے کی جائے گی۔ بھٹو کے ان بیانات کے نتیجے میں مجیب الرحمان کا رویہ مزید سخت ہو گیا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت بنانے کا حق صرف عوامی لیگ کو حاصل ہے۔ 3 جنوری سن 1971 کو رمنا ریس کورس میں عوامی لیگ کے اراکین قومی اسمبلی نے عوام کے ایک اجتماع کے سامنے حلف اٹھایا کہ ہم ہر حال میں 6 نکات اور 11 نکاتی پروگرام پر عوامی فیصلے کی پاسداری کریں گے۔ مجیب الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ ہم اکثریت کے نمائندے ہیں، اس لیے ہم آئین تشکیل دیں گے، اور اس راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو کچل دیا جائے گا۔ رمنا ریس کورس کے اس جلسہ عام میں اسٹیج پر بنگلہ دیش کا نقشہ آویزہ کیا گیا، جس پر جے بنگلہ کے الفاظ درج تھے۔ اس تقریب میں کئی سفارتکار بھی شریک تھے۔ یہ تقریب اور مجیب الرحمان کی طرف سے مخالفین کو کچلنے کا اعلان
ان لوگوں کی خوش فہمی دور کرنے کے لیے کافی تھا جو اب تک کسی سمجھوتے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ حلف برداری کی اس تقریب کے بعد عوامی لیگ کے لب و لہجے میں مزید شدت آ گئی۔ 4 جنوری کو مجیب الرحمان نے کہا کہ مغربی پاکستان اس کے دیرینہ 6 نکاتی پروگرام پر عمل درآمد کو روکنے کی مشاہی کر رہا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو میں عوام سے کہوں گا کہ وہ انقلاب کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ مجیب الرحمان اور ان کے ساتھیوں نے کھلم کھلا بنگلہ دیش کے مفادات کا ذکر شروع کر دیا اور اس بات پر زور دیا کہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کہا جائے۔ اخبارات نے مجیب الرحمان کی سرگرمیوں کا مواخذہ کرتے ہوئے پاکستان کی سالمیت کو درپیش خطرات کی نشاندہی کی۔ ایک اخبار نے لکھا کہ مجیب الرحمان اپنی تقریروں اور بیانات میں مشرقی پاکستان کے بجائے بنگالی قوم کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک اور مبصر نے کہا پاکستان ٹوٹنے کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں۔ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان کے بجائے بنگال جمہوریہ کا ذکر شروع کر دیا ہے۔ اخبارات نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ پاکستان کی سیاست نہایت تیزی سے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بھٹو کی ہوس اقتدار اور مجیب الرحمان کے غیر لچکدار رویے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پاکستان کے وجود کے لیے خطرے کا باعث بن چکی ہے۔ مشرقی پاکستان کے انتہا پسند گروپس کی سرگرمیاں بھی مجیب الرحمان اور بھٹو کے درمیان مفاہمت میں رکاوٹ کا باعث بنی۔ آزادی کے لیے ان عناصر کے واویلے نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں حائل خلیج کو مزید وسیع کر دیا۔ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ یہ انتہا پسند مجیب الرحمان کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتے تھے یا ان کا مقصد علیحدگی کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ تاہم یہ عمل یقینی ہے کہ انہوں نے مجیب الرحمان کے لیے افہام و تفہیم سے کام لینے کے امکانات ختم کر دیے۔